اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور کہا انہوں نے یہ مویشی اور کھیتی حجر ممنوع ہیں، لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھاتا ان کو مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم ساتھ اپنے خیال کے، وانعام حرمت ظہورها، اور مویشی ہیں حرام کیا گیا ان کی پشتوں پہ سواری کرنا، وانعام اور مویشی ہیں لا یذکرون اسم اللہ، نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ افتراء علیہ اوپر ان کے، افطرا باندھتے ہوئے اوپر اس کے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب بدلہ دے گا ان کو اس کا جو تھے وہ یفترون افطرا کرتے، جھوٹ باندھتے، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہا انہوں نے جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پہ، وَإِن یکم میتۃ، اور اگر وہ ہوتا بچہ مردہ، فہم فیہ شرکاء، پس ہوتے اس میں سارے شریک، سیجزیہم وصفہم، عن قریب بدلہ دے گا ان کو ان کے بیان کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفاہن حماقت کرتے ہوئے، بے وقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام کیا انہوں نے اس کو جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراء علی اللہ، جھوٹ باندھتے ہوئے پر اللہ تعالیٰ کے، قد ضلوا تحقیق وہ بہک گئے، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ شرک کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں۔ شرک کی ایک قسم اللہ تعالیٰ نے آج کی زیر سبق آیات میں یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا، کہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ گویا حلال حرام کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے حلال قرار دے دیں، جسے حرام قرار دیں۔ کوئی اپنی طرف سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے، یہ بھی شرک ہوگا۔ مشرکین نے اپنے خیال کے مطابق کچھ مویشیوں کے بارے میں کہا یہ مویشی حرام ہیں، یہ کھیتی حرام ہے، گویا یہ ممنوع ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ چوپائے ان کا کھانا جائز نہیں، یہ کھیتی ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء، وہ کہتے جس کو ہم چاہیں کھلا دیں، یا جس کو ہم چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، اور ایسے مویشی حرمت ظہورها، اپنی طرف سے انہوں نے ان کی پشتوں پہ سواری کو حرام قرار دے دیا کہ ان کی پشتوں پہ سوار ہونا حرام ہے۔ اور کچھ مویشیوں کے بارے میں انہوں نے کہا لا یذکرون اسم اللہ، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے، لات کا نام لیں گے، منات کا نام لیں گے، عزا کا نام لیں گے، حبل کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کی کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس کا جو تھے وہ یفترون، جھوٹ باندھتے۔ حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار کسی کو دیا ہوتا تو وہ انبیاء ہوتے، لیکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کے پاس حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار
نہیں ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ساری انسانیت میں انبیاء افضل ہیں، انبیاء میں پھر رسول افضل ہیں، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر 5 وہ افضل ہیں، اولو العزم میں امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد ہے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خان کی مصلحت کو سامنے رکھ کر شہد کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری، سورہ تحریم، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ ایک حلال چیز کو آپ کیوں اپنے لیے حرام قرار دے رہے ہیں؟ لہذا اپنی قسم کو توڑیں اور اسے کھائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا، بتاؤ کس کو اختیار مل سکتا ہے یا کس کے پاس اختیار ہو سکتا ہے؟ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ رافضیوں کا کتنا غلط عقیدہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سن بلوغت تک نہیں پہنچی، آپ کی دختری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن حسین 2 لال دیے، ان کی نسل آپ علیہ السلام کی نسل سادات کہلاتی ہے۔ رافضی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن حسین اور حضرت حسین کے اولاد میں ان کے باقی جو 12 امام ہیں ان کو معصوم مانتے ہوئے خدائی اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدائی اختیارات ان کے پاس تھے، وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ حلت اور حرمت کے دروازے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کھلتے ہیں۔ بس اگر کسی کے پاس اختیار ہوتا تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا کہ شہد استعمال نہیں کروں گا، پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، سورہ تحریم، فرمایا اپنی قسم کو توڑے محبوب۔ بات سمجھا رہی؟ تو مشرکین نے اپنی طرف سے کیا کہا؟ ہادی انعام، یہ چپائے ہیں، وحرث اور کھیتی ہے، حجر ممنوع لا یطعمھا الا من نشاء، نہیں کھاتا ان کو مگر جس کو ہم چاہیں، ہماری منشا کے مطابق ان کو کوئی کھائے گا، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، اور چپائیں حرمت ظہورھا اپنی طرف سے کہ یہ چپائیں ان کی پشتوں پہ سواری کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح 7ویں پارے میں آپ سن چکے، مشرکین نے کہا بحیرہ حرام، صاحبہ حرام، وسیلہ حرام، حام حرام، تو رب تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام قرار نہیں دیا، یہ حلال ہیں۔ بحیرہ بھی حلال ہے، صائبہ بھی حلال ہے، وسیلہ بھی حلال ہے، اور حام بھی حلال ہے۔ چاروں پہ گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ تو اپنی طرف سے جس کو چاہتے یہ جانور حرام، اس کی پشت پہ سواری حرام، یہ کھیتی حرام، اور اپنی طرف سے کہ ان جانوروں کو بغیر بسم اللہ پڑھے آپ ذبح کر سکتے ہیں، لات کا نام لے کر، منات کا نام لے کر، عزیٰ کا نام لے کر، لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ۔ یہاں مسئلہ سمجھیں، لات، منات، عزیٰ یہ تو بتوں کے نام تھے نا۔ اگر کوئی اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا نام لے کر بھی ذبح کرنا چاہے کسی جانور کو، وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔
آدم علیہ السلام کا نام لے کر کسی نے ذبح کر دیا، نوح علیہ السلام کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کر دیا، بسم آدم، بسم نوح، بسم ابراہیم، بسم داود، بسم سلیمان، بسم موسیٰ، بسم عیسیٰ، بسم محمد الرسول اللہ تک وہ جانور حلال نہیں ہوگا جب تک اللہ کا نام نہیں لے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بھئی اگر کوئی قرآن پاک کا حصہ پڑھ کر جانور ذبح کر دے پھر بھی حرام ہے، حتیٰ کہ اگر سورہ یاسین پڑھ کے کسی نے جانور کو ذبح کیا پھر بھی حلال نہیں ہوگی، کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اپنی طرف سے لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب بدلہ دے گا ان کو اس کا جو تھے وہ جھوٹ باندھتے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، پھر کہتے کہ یہ چپائے ہیں، یہ مویشی ہیں، گویا ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے نا اگر وہ زندہ ہے صرف ہمارے مرد کھائیں گے۔ قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اگر وہ بچہ زندہ ہوتا ہے صرف ہمارے مرد کھائیں گے بس۔ ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پہ اس کا کھانا حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر وہ بچہ مادہ کے پیٹ میں مردہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی۔ شریعت کا مسئلہ نہیں، نہ قرآن کریم میں ہے، نہ کسی پہلی شریعت میں، نہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں، اپنی طرف سے کہ جی اگر وہ جانور مادہ کے پیٹ میں وہ بچہ زندہ ہے صرف مرد کھائیں گے ہمارے، اگر وہ بچہ مردہ ہے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی۔ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم، ان قریب بدلہ دے گا ان کو ان کے بیان کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت کرتے ہوئے، بے وقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم کے، ویسی اپنی طرف سے کہ فلاں بت کے نام پہ، فلاں پیر کے نام پہ بچہ ذبح کر دیا اپنا۔ مشرکین کے ہاں بھی ایک رسم تھی کہ 10 جوان بچوں میں جو چھوٹا ہوتا اس کو کسی نہ کسی بت کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کا ارادہ ہوا، چونکہ آپ بھائیوں میں 10ویں نمبر پہ تھے یا بہن بھائیوں میں 10ویں نمبر پہ تھے، بہرحال بعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی گنتی 10 تک، بعد نے زیادہ بھی نقل کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر والوں کا یہ نظریہ بن گیا، عقیدہ بن گیا کہ آپ کو قربان کرنا ہے۔ والد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں، وہ اپنے بہن بھائیوں میں 10ویں نمبر پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اپنے بھائیوں میں یا بہن بھائیوں میں 10ویں نمبر پہ تھے، چونکہ مشرکین کے ہاں عام رسم یہی تھی کہ 10 بچے جوان ہوں ان میں جو چھوٹا اسے قربان کر دیتے۔ تو اسی رسم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے عبداللہ کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہنیں آڑے آ گئیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے پھر قیل قال بھی کی کہ باقیوں کے لیے تو یہ رسم چل رہی ہے اور اپنے گھر میں جب مسئلہ پیدا ہوا تو اب قیل قال کر رہے ہیں، تو بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے بدلے میں کتنے اونٹ ذبح کیے گئے؟ 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو یہ مشرکین کے ہاں رسمیں تھی بچوں کو قتل کرنا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب
اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ خواب کے ذریعے آپ کو حکم ملا بچے کو ذبح کر دیں، اپنی محبوب چیز ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا مکمل پروگرام بنایا، چھری گردن پہ رکھی، چھری پھیری بھی، بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، لیکن جب پردہ ہٹایا دیکھا کہ نیچے بیٹے کی بجائے دمبا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بیٹے کو سائڈ پہ کیا، نیچے دمبا لٹا دیا، تو دمبا قربان ہو گیا۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بدلے میں اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ آج اگر کوئی کہے مجھے خواب آیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، غلط کہے گا۔ تو یہ بھی شیطان کا سبق تھا۔ فرمایا تاکہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو صفحاً، حماقت کرتے ہوئے بغیر علم کے، اور حرام کیا انہوں نے اس کو ما رزقہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراء اللہ، جھوٹ مانتے اوپر اللہ تعالیٰ کے، قد ضلوا، تحقیق وہ بہک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، ہذہ انعام، یہ ہیں چپائے، وحرث، اور کھیتی، حجر ممنوع، لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھاتا ان کو مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ساتھ اپنے خیال کے، وانعام، اور چپائے ہیں، حرمت ظہورها، حرام کیا گیا ان کی پشتوں پہ سوار ہونا، وانعام، اور چپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ، مویشی ہیں، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں لیتے نام اللہ تعالیٰ کا، علیہا، اوپر ان کے، افتراء علیہ، جھوٹ باندھتے اوپر اس کے، سیجزیہم، ان قریب بدلہ دے گا ان کو، بما کانوا یفترون، بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ باندھتے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، ما فی بطون ھذہ الانعام، جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا اوپر ہماری عورتوں کے، وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر ہوتا وہ مردہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پس اس میں شریک ہوتے سارے، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب بدلہ دے گا ان کو ان کے بیان کا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تاکہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہاً، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، حرام قرار دیا اس کو جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراء علی اللہ، جھوٹ باندھتے ہو پر اللہ تعالیٰ کے، قد ضلوا، تحقیق وہ بہک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔